قرآن دے نال محبت کی تھی، اور پھر آج اسی تے ادھورے لوگ ہاں، پڑھ دیاں قرآن پڑھیا، جدو استاد کو فارغ ہو گئے تو پھر کوشش ہی نہ کی تھی کہ اسی قرآن کھول کے تو پھر پڑھ لیں، لیکن میں انہوں نے ساری زندگی اس انداز دے نال ویکھیا کہ ساری زندگی قرآن دے نال محبت کی تھی، ساری زندگی یا قرآن پڑھ دیا گزر گئی ہے یا قرآن پڑھایا گزر گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز کہ اپنے شیخ نال، اپنے مرشد کریم نال اور اپنے اساتذہ نال محبت دی انتہا کیتی ہے۔ آج ساڑھے کول مہمان تشریف لے آئے، آج ہی مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب میانوی رحمت اللہ علیہ، آپ دے پوتے دن دا کافی ٹائم انہوں نے ساڑھے کول گزاریا، تے او میں نے کہنا گل سنا رہا ہوں، میں اپنے والد محترم کو یہ گل سنی ہے کہ استاد حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب اپنے استاد دے نال اتنی محبت اور اتنی وفا میں اپنی زندگی وچ اور کسے بندے نو انج کردیا نہیں ویکھیا۔ عمومی طور تے لوگ اس طرح دے بھی ہوندے نا کہ علماء و مشائخ دے، بزرگان دین دے مخالف لوگ بھی بڑے بڑے ہوندے ہیں۔ وہ ایک ایسی گل سنان لگے کہ انہوں نے ایک بندہ باہر شہر تو باہر، آپ قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مال مویشی بھی پالے وا، وہ بندہ ایک اتھے طالب علمہ نال اس نے نا انہوں نے آکھیا بتوان آج میں یہ پٹھے نہیں کپڑ دینے، جاؤ چلے جاؤ، بزتی کی تھی۔ اس نے آ کے نا استادن دسنے دی بجائے استاد المکرم حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب نے ایک دس جب دسیا انہوں نے فرمایا چلو میرے نال۔ وہ ذمہ دار جڑا نا اپنے آپ چنگا جا فن خان سمجھدا، آپ فوری طور تے وہیں کا نا اس ٹنگ لیا پر تو کون ہویا؟ میرے استاداں دے جڑے شاگردن انہاں نال لڑائی کرن والا۔ اس نے ایک پاسا نب کا کھلوا لیا تے دوستاں نے آکھیا وہ تسی پہلے ایک لدہ کپڑا آج تسی دو لدے کم کا لے ونج، میں ویداں تھوڑے نیڑا بھی آندا یا کہ نہیں؟ یعنی ایسی مجاہدانہ زندگی، اور پھر اس طرح آپ علم دین آج اسی پڑھ دیا دسی آدھے جی سانا سائشہ دے سہولتہ دے ہر چیز میسر ہونی چاہیے۔ قبلہ استاد المکرم رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کیتا پنڈ دادن خان دے اندر ولی کامل کو، حضرت قبلہ حافظ محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو، اور دینی علوم وہیں کا پڑھیں میانی شریف قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو، جلا آپ
5 سال پڑھ رہے نا تے اپنے انہاں استاداں ملن واسطے آئے تے انہاں نے آکھیا کہ حافظ صاحب ہن تسی دوبارہ واپس میانی نہیں جانا، ہن پنڈ ہی رہنا، تسی جامعہ مسجد خواجگان او غیر آباد ہے، او دے اندر امام کوئی نہیں، اس دی تسی خدمت کرنی ہے، اس نو آباد کرنا۔ آپ نے عرض کی تھی حضور میں حالی پڑھ رہا، میری تعلیم ادھوری ہے، آپ فرما رہے ہو ڈیوٹی کر، عملی میدان دے اندر آ جا، میری پڑھائی حضور متاثر ہو سی۔ آپ نے استادہ کو اجازت لے کے تے دوبارہ پڑھائی واسطے چلے گئے، چند دن بعد پھر آئے اپنے استاد نو ملن تے کول ہی ایک بندہ بیٹھے وا، او بندہ آکھن لگا استاد جی حافظ نذیر صاحب نے تہاڈی گل کوئی نہیں منی، تسی انہاں دی ڈیوٹی لائیے کہ جامعہ مسجد خواجگان وچ نمازاں پڑھاونیاں، اس نے تہاڈی گل کوئی نہیں منی۔ جب اس بندے نے یہ گل آکی نا تو استادہ نے فرمایا فوری طور تے آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب یا سن رکھ لیو تو یا میانی آلین رکھ لیو، یا او استاد رکھ لیو تو یا سن رکھ لیو۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ کی کرا، آپ فرماندر میں خود یہ گل اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ دی زبانی سنی، آپ فرماندر کہ میں سوچیا کہ ادھا بھی استادن ادھا بھی استادن، انہن بھی ناراض نہیں کر سکتا تے انہن بھی ناراض نہیں کر سکتا تے تعلیم بھی جاری رکھنی ہے۔ آپ نے فوری طور تے استادن دی خدمت عرض کی تھی حضور میں جامعہ مسجد خواجگان وچ ڈیوٹی کر سکتا، لیکن زور دی ایک نماز دی تسی میں چھٹی دینی ہے۔ اے او زمانہ 71 دا زمانہ، 1971 دا زمانہ، اس زمانے دے اندر آپ نے زور دی نماز دی استادہ کو لو چھٹی لے لئی تے ہر روز آپ صبح دی نماز پڑھا کے اس وقت دریائے جہلم پوری اپنی آب و تاب نال وگدا، آج تو پانی دے اندر وقتاً فوقتاً آندا، لیکن اس وقت تقریباً سارا سال پانی دے اندر جاری رہندا۔ آپ ہر روز فجر دی نماز پڑھا کے پنڈ اور میانی بالکل ایک دوسرے دے آمنے سامنے، ہر روز سائیکل تے یا پیدل پنڈ تو میانی تک سفر کرنا، اپنے استادہ دی خدمت وچ حاضر ہو کے علوم دینیاں پڑھن تو بعد پھر واپس آ کے تے عصر دی نماز آ کے پڑھونی ہے، پھر عصر دی نماز پڑھونی ہے، مغرب پڑھائی، بچے نو پڑھایا، عشاء دی پڑھائی، رات پھر مطالعہ کیتا تے پھر آرام کیتا تے صبح دی نماز پڑھا کے پھر وہی معمول۔ سن 1971 تو لے کے سن 1978 تک کتنے سال بڑھ گئے؟ 7 سال۔ 7 سال ہر روز انہاں دا معمول لے رہا کہ ہر روز پنڈ دادن خان تو چل کے میانی شریف جاندے کس واسطے؟ رسول اللہ دا دین پڑھن لئی ہے جی۔ جس بندے نے اس خلوص اور محبت نال دین پڑھے ہوئے ہیں جی، اور اس خلوص نال پڑھے ہوئے، دل دے اندر اتنی تڑپ اور طلب ہے دین پڑھن دی، 7 5 کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال علوم دینیہ پڑھیا، 12 سال رسول اللہ دی حدیث مبارکہ پڑھیا، قرآن دا ترجمہ پڑھیا، صرف و نحو پڑھیے، یہ سارے علوم سکھے، لیکن بڑی مشکل نہ
اور زمانہ بھی وہ کہ روٹیاں گھراں وچوں منگ کے، سالن بھی منگ کے۔ اس زمانے جڑے مدرسے آن نا، ایک ڈولچی لے لینی تے سارے گھراں وچ پھرنا، تو انہاں دو دو چمچہ میں سالن دی پا دینی، تو کئی قسم دے سالن جڑے نا وہ مکس ہو وینے، وہ کھا کے انہاں جنہاں لوگوں نے پڑھیا نا، تے پھر انہوں نے دین دی قدر بھی کیتی ہے۔ جدو قدر کیتی ہے تے میرے مالک نے پھر انہوں نے عزت بھی انجی عطا فرمایا۔ آج ساڑھے کل تو بڑی سہولتاں ہون، تو میں سمجھدا کہ جڑے ادارے وچ بچے ساڑھے کول آندے پڑھن لئی آندے، اے علماء سارے ماشاءاللہ میرے ارد گرد بیٹھے، یہ سارے پڑھ کے آئے، ہن تو دو لانگری اسی رکھے ہوئے، 3 ٹائم دا کھانا ملدا۔ پنڈ دادر خان کلر شور والی زمین جیڑی ہے، جدا پانی تلا اتنا شور والا، اتنا کڑوا کہ اس اثر پانی نال وضو کرن نہیں ہوندا، کلی کرن نہیں ہوندی، لیکن آج وافر مقدار دے اندر پانی بھی میسر ہے۔ حضرات محترم، کمرے شاندارن، جی کلاس روم شاندارن، مسجد میں اے سی لگے، ہیٹر لگے ہوئے، ساری سہولتاں موجود ہیں، لیکن آج اسی دین دی وہ قدر نہیں کرتے جیڑی قدر انہاں لوگوں نے کی تھی۔ ایک گل سنان دا مقصد صرف ہے انہاں عزیز بچیاں نو ایک گل اس واسطے دسی ہے کہ دین سکھو، رسول اللہ دے دین نو سکھو، تاکہ جنازہ اٹھے نا تے ساری دنیا آشش کرے کہ مالک کاش انہاں دی جگہ تے جنازہ آج میرا اٹھایا جاتا ہے جی، انہاں دی جگہ تے نماز جنازہ آج میری اٹھ دی۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ نے، تسی ماشاءاللہ کثیر لوگوں نے جنازے میں شرکت کیتی ہوئے گی، کثیر لوگوں نے جنازے میں جا کے تے انہاں لوگوں نے آپ نے شرکت کیتی اور کئی گھنٹے انتظار کیتا۔ آج 5 منٹ انتظار نہیں ہوندے، لیکن انتظار کیتا تے خلوص نال تے محبت نال کیتا۔ کوئی سیاسی جنازہ تے نہ رسول اللہ دے غلام تے عاشق دا جنازہ۔ حضرات محترم، پھر مالک نے اس شخصیت نو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ مستنصر صاحب میں نے آکھیا میں 3 براواں ہونا نے، تسی 3 براواں ہونا، اسی میرے نمازی وہ متعجب ہوئے بھائی اسی نے صرف استادہ نے ایک بیٹے جان دیا، دوجے نون سن تعارف نہیں ہے، تو اس واسطے 3 بھائی تسی جڑا نہ ہونا۔ آج اسی 3 آئے بیٹھے اے توڑیاں محبتاً توڑے خلوصاً کہ تسی سن نے کمیاں بلایا برداشت کیتا۔ حضرات محترم، لیکن انہوں نے سن اور کچھ نہیں بنایا، انہوں نے ساری زندگی اسی تگو دو وچ گزری ہے کہ میرے بیٹے بڑھن تے رسول اللہ دے دین تے خادم بڑھن، رسول اللہ دے دین پڑھن تے پڑھین۔ ساڈا بائی گاؤں ہے ٹوبا للہ انٹرچینج دینا، یہ جڑے میرے تو چھوٹے بھائی مولانا قاری محمد عبدالرؤف سعیدی صاحب یہ اتھا ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہے، اس اپنے آبائی گاؤں وچ انہوں نے اپنے دادا جان حضرت قبلہ حافظ احمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ، اسی بیسیکلی زمیندار فیملی نال ساڑھا تعلق ہے، انہوں نے دادا جان نے ساری زندگی 70 سال رسول اللہ دے دین دی خدمت کیتی ہے، اور میں پیچھے سمجھنا کہ انہوں دی اس بے لوس خدمت دا اثر ہے کہ آج اسی سارا گھرانہ ہی رسول اللہ دے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ کیویں انہوں نے 70 سال دین دی خدمت کیتی ہے، تقریباً جتھے وہ اپنی بائی کر دیا آنا تا اپنے بیلن نال حال چلیں دیا، وہ تقریباً 3 تو 4 کلومیٹر کو تو دور ہو جگہ جیڑی ساڑی زمین ہے 3 تو 4 کلومیٹر دور ہے،
لیکن آپ صبح دی نماز پڑھائی، بچے پڑھائے، بیل لے کے ہل وہیں کے اتھے جو لیا، اس تو بعد پھر پٹھے بڑھائے، دیگر اپنے کام کیتے. لیکن جب زور دی نماز دا ٹائم آیا نا، سارے معاملات سمیٹ کے تے زور دی آزان آ کے خود دیتی ہے تے نماز بھی پڑھائی ہے تے پھر لیا بھی کچھ نہیں. اور وہ ساڑھے گاؤں والے تو آج بھی اس چیز دا اثر ہے. اے جڑے میرے میں اگر دوستان دستا ہوں نا کہ حقیقی جڑا ساڑھے وچو تریاں براواں وچو یا ساڑھے پورے خاندان وچو حقیقی جڑا مجاہد ہے نا اے نوجوان ہے. کیوں کہ آج بھی وہ لوگ اس حوالے نال مسجد جو انہاں دی کوئی تنخواہ نہیں. پچھلے دن مدرسے جو پوچھا وہ کتنی تنخواہ لیندے ہو؟ جنہاں میں 3000 لینا ہے جی. اس دور میں کون اس چیز نہ گزارا کردا؟ حضرات محترم اے اوہی خلوص اور للہیت ہے. صرف میں کوئی نمود و نمائش واسطے گلا نہ سنا رہا، صرف اس واسطے سنا. اگر سنائیے بھی کدی نہیں تو سنون دی ضرورت بھی نہیں. ہو سکتا کہ نہیں پکڑے ہی نہ جائیے کہ مولویوں تسی ہیں اپنی نمود و نمائش کریں تو نہیں. اس واسطے نہ سنا رہا، صرف اس واسطے سنا رہا کہ رسول اللہ دے دین دا کم جس نے بھی کیتا ہے نا، اگر اوکھیا کیتا ہے تو میرے مالک نے اس عزت اتنی بڑی ہی عطا فرمائی. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جان سعیدی جاری رہے گا، جان سعیدی جاری رہے گا. برادر محترم حافظ قاری محمد عبدالرؤف سعیدی صاحب آپ اتھے ٹوبہ گاؤں دے اندر آج ہون تھوڑی دیر پہلے کھانے تے بیٹھے ہیں میں دستے بیان پہلے سال میں ساڑھے کل 10 بچیاں داخل ہو گئی ہیں. یعنی میرے شیف نال سڑے لا کے اتھے بھی بچیاں دا ادارہ قائم ہے. وہ دے اندر قرآن پاک حفظ کرایا جا رہا اور بچیاں نو علوم دینیت نال انہوں نے منور کیتا جا رہا. اسی طرح بچے انہوں دی حفظ دی کلاس پڑھائی جا رہی ہے. اور وہ سارے گاؤں دے اندر جتنی بھی مساجد نے چھوٹی تو چھوٹی مسجد ہے وہ بھی آباد ہے. وہ دے اندر 5 ٹائم دی آزان نہیں ہوندی. میں بڑے بڑے علاقے میں پھردا ہاں لیکن انہاں وچ کی ہے کہ بڑی شاندار مسجد بڑی پئی ہے لیکن اس کے اندر نماز پڑھان والا کوئی نہیں. حضرات محترم نماز پڑھان والے اس وقت لوگ ملتے نے جدو ادارے بڑھ جاندے نے، جدو ادارے آباد ہو جاندے نے. اس وقت جدو دین دے خادم تیار ہوندے نے تے پھر ہر مسجد آباد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم اپنے ادارے نال تعامل کرو. آج سنیاں دا سارا پیسہ یا ساری رات محفل نات جڑی ہوندی ہے اور وہ دے اندر ایسے لوگاں تسی دعوت دیندے ہو، ایسے لوگ بلاندے ہو کہ جنہاں دی داڑھی مبارک ہی نہیں، جنہاں دا لباس ہی رسول اللہ دے علماء والا نہیں، جنہاں دا انداز ہی رسول اللہ دے علماء والا نہیں. ایسے خطیب تے نقیب بلاندے ہو جنہاں دا کام کی ہے کہ صرف واہ واہ کرونی، صرف کی ہے کہ عقیدے دی کوئی گل نہیں، حضور دی عزت دی کوئی گل نہیں، حضور دے یاراں دی کوئی گل نہیں، حضور دی اہل بیت دی کوئی گل نہیں. بس جیڑی گل اپن چنگی لگی وہی بیان کیتی تو بس چلا گیا. نہیں نہیں، آج دے اس پرفٹر دور دے اندر ضرورت اس گل دی ہے کہ دوسرے لوگاں نے اپنا سرمایہ اپنے مدارس تے خرچ کیتا تے لوگ پیدا کیتے، دین والے پیدا کیتے، پڑھن پڑھان والے پیدا کیتے. لیکن اہل سنت و جماعت ساڑا سارا پیسہ وہ ضائع ہو رہا. اسی آج اس نو بھی مفید بناونا، ادارے قائم کرنے. جدو ادارے قائم ہون گے نا تے پھر انشاءاللہ رسول اللہ دا دین پھر ترقی کرے گا، پھر اس نو عزت ملے گی، پھر سر بلند ہوئے گا. آپ بھی بلا ذرا ایک گل تے دسو. علامہ مستنصر علی حیدری صاحب اور دیگر یہ چھوٹا جڑا ادارہ تسی قائم کیتا، اس ادارے
اور انہاں دے آن تو پہلے تہاڈا کے مولا تے اج کی مول ہے خود ہی موازنہ کر لو. اچھا میرے عزیز مولانا قاری ممتاز صاحب تشریف فرمان، انہاں دے نال کچھ دوست بھی آئے. انہاں نے چھوٹا جے ادارہ شیرپور دے اندر بنایا ہوا. وہ شیرپور دے ادارے دے اندر جس وقت اے اتھا گئے نا تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی تھی. میں انہوں نے یہ گل آکھی کہ لوگ مخالفت کر دے رہا تسی رسول اللہ دا دین پڑھاؤنا. جس وقت اے گئے جس مسجد دے وچ اے نماز پڑھ دے سن اس دے اندر جڑے بابا جی امام سن نا وہ آزان بھی پورے ٹھیک طریقے نال نہ دے سکتے، جماعت بھی وہ دے اندر بھی ڈھیر ساریاں غلطیاں، اور دیگر جڑیاں مساجد اور وہ تے آنی غیر آباد. آج 7-8 سال تو بعد آج تسی جا کے اس گاؤں دے ماحول ویکھ لو کہ اگر چھوٹی جی بھی مسجد ہے تے ادارے دے تبسم دے نال آج اللہ پاک دی مہربانی نال آباد ہے جی. پورے گاؤں دیاں مسجداں آباد ہیں، انہاں دے اندر قرآن پڑھایا جا رہا. حضرات محترم ای استاد محترم حضرت قبلہ الحاج الحافظ نذیر احمد سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا یہی مشن آ کہ آؤ رسول اللہ دے غلاماں نو دین پڑھایا جائے، آج دے آنے والے بچے نو دین پڑھایا جائے. اس گئے گزرے دور دے اندر لوگوں دی توجہ دین وال کیتی جائے، اور وہ لوگ جڑے دین تو دور ہیں، جنہاں دے بچے دین تو دور ہیں، انہاں نو دین پڑھایا جائے. اس مشن تے ساری زندگی انہاں کام کیتا. اپنی نسبی اولاد بھی اس واسطے تیار کیتی ہے تے روحانی اولاد بھی اس واسطے تیار کیتی ہے. اور آج گلی گلی نگر نگر آج لوگ میں افسوس کر دیں اور نال یہ گل آکھ دیں کہ تہاڈا صرف نقصان نہیں ہویا، ساڈے سارے علاقے دا نقصان ہویا، اور واقعی سارے علاقے دا نقصان ہویا. اتنی عظیم شخصیت جس نے علم دے اتنے بڑے چراغ جلائے، علم دا اتنا بڑا کم کیتا، رسول اللہ دے دین دا اتنا بڑا کم کیتا، آج اسی انہوں تو محروم ہو گیا. لیکن حضرات محترم مومن مایوس نہیں ہوندا، مومن مایوس نہیں ہوندا. اسی انہوں دے مشن انشاءاللہ اگر لے کے چلنا، اسی انہوں دے مشن اور بتھوڑا. اور تسا دوستہ دا جس طرح پہلے خلوص، پہلے محبت، پہلے تعاون جس انداز دے نال تہاڈا پہلے قائم رہا، اسی انداز دے نال انشاءاللہ قائم اور دائم اگر رہا تو پھر انشاءاللہ ادارہ مزید ترقی کرے گا. اور میں اگر دوستہ نے آخ دونا بھئی کل ہی ادارے دی میٹنگ ہوئی نا تو میں انہوں نے دوستہ نے آکھیا کہ یارو استادہ دے مشن تو اگر تسی میں ہٹ دیا ویکھو نا تو تہاڈا کام ہے میں نب کسدیاں کرنا وا، تیرا اے کام نہیں، تیرا او کام ہے جڑے تیرے باپ دا کام آ، تو او کام کر. حضرات محترم یہی چیز تہاڈے اگے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر سن ویکھو نا کہ اسی انہوں دے مشن اگے بدا رہے ہیں، انہوں اس مشن اگے چلا رہے ہیں، اتھے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، دین دا کم ہو رہا، تو پھر اس ادارے دے نال محبت بھی کرنی ہے تے تعاون بھی کر دے رہنا، تے انشاءاللہ رسول اللہ دے دین دا کام جڑانا وہ انشاءاللہ ہوندہ رہے گا اور وہ ادارہ آباد رہے گا. اس ادارے وچوں پھر جے علماء تیار ہوندے رہن گے جڑے پورے ساڑے علاقے نو آباد و شاد رکھن گے. حضرات محترم اج سنیاں اس چیز دی ضرورت ہے کہ اسی اپنے ادارے آباد کریے اور وہ دے اندر اپنے بچیاں نو بھیجیے، اپنی بچیاں نو بھیجیے. اور ساڑھے کول ماشاءاللہ آج ہی نا میں کل جس وقت ایک تھو بچی ساڑھے کول پڑھ دی ہے، وہ دے گھر والن جدو پتہ لگا کہ استاد آ رہے ہیں تو انہوں دے والد نے میں فون کرنے شروع کر دیتے بھئی تسی آ رہے ہو تو ساڑھے گھر بھی آنا ہے جی. یہ کیوں، یہ اس دا کیوں، یہ اس وجہ تو یہ رسول اللہ دے دین دے صدقے، یہ کریم نبی دے دین دے صدقے. حضرات محترم اللہ پاک سن قبلہ استاد المکرم دے مشن نو ہمیشہ جاری رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اسی بڑے نالائق ہاں، نکمے ہاں، کمزور ہاں،
اللہ پاک سن سارے ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے جڑا مشن ہے اسی اس کو احسن طریقے نال لے کے اگے ودیے تاکہ انہوں دی روح بھی ساڑے تے راضی ہوئے تے وہ قبر وچ بھی جا کے ساڑے واسطے دعاواں تے التجامہ کرن تے اے رسول اللہ دا دین جڑا وہ ہمیشہ سر بلند رہے اللہ پاک سن عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ